بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملک کے اندر بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر دو اہم ترین میٹنگز، دو اہم ترین کانفرنس، دو اہم ترین اجلاس، ایک ہوتا ہے کور کمانڈرز کا اور ایک ہوتا ہے سیکیورٹی کمیٹی کا، قومی سلامتی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، یہ دونوں اہم ترین اجلاس، اور پھر اس کے بعد عمران خان سے اہم ترین ملاقات۔ یہ ڈاٹس آپ نے کنیکٹ کرنے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے اس معاملے کو سمجھنا ہے۔ یہ آپ معاملہ سمجھیں گے، آپ کو پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے، جو اپروچ ہے، اور آج کل ان کا پلان کیا ہے، وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، جس کے اندر جو ٹاپ کے کور کمانڈرز ہیں اور سارے کے سارے پہنچے ہوئے تھے کور کمانڈرز اٹینڈ کرنے GHQ کے اندر میٹنگ کو۔ اس کے علاوہ جو سیکیورٹی کمیٹی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس کے اندر پھر شہباز شریف کو یہ پوری صورتحال سے آگاہ کر دیا گیا اور ساری کی ساری سچویشن اس کے سامنے رکھ دی گئی ہے، اور اس کو بتا دیا گیا ہے کہ اب آپ جو بھی معاملات ہیں ان سے پیچھے ہٹ جائیں۔ ویسے یہ معاملہ دیکھیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ ویسے بھی جو شہباز شریف تھا اس کو ایک ڈمی کے طور پر رکھا گیا تھا، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کے علاوہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، ایک ڈمی کے طور پر اس کو رکھا گیا تھا اور کچھ بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو جیسے ہی یہ اسٹیبلشمنٹ کی دو اہم ترین میٹنگز ہوتی ہیں، اس کے بعد حکومت کو یہ بتا دیا گیا، کیونکہ جیسے ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ، اس سے پہلے شہباز شریف سے ملاقات ہوتی ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی، اور اس ملاقات کے اندر یہ بتا دیا گیا، کنوے کر دیا گیا، میسج پہنچا دیا گیا کہ اب آپ کی کہانی بس ہو گئی ہے، اب آپ کے معاملات ختم ہو گئے ہیں، اب حکومت کا دی اینڈ شروع ہو گیا ہے، کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب معاملات کو ہم نے بہتر کرنا ہے، معاملات کو ہم نے الیکشن کی طرف لے کے جانا ہے، اور الیکشن کی طرف لے جانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ عمران خان کو آن بورڈ لیا جائے، عمران خان کے ساتھ ساری چیزیں، سارے معاملات اور آگے کا جو وے فارورڈ ہے وہ سارا کا سارا ڈسکس کیا جائے۔ دیکھیں، عمران خان نے کیا کیا۔ عمران خان نے، آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے کہ عمران خان نے پہلے کال دی ہوئی تھی احتجاج کی، پروٹیسٹ کی، پورے پاکستان کے اندر عمران خان نے کال دی ہوئی تھی، لیکن اچانک سے عمران خان نے اس کال کو واپس لیا اور کہا کہ میں یہ کال واپس لے رہا ہوں، اور آگے کا جو پلان ہے وہ میں نے بعد میں شیئر کرنا ہے۔ اب یہ جو واپس لینے والی کال ہے، یہ جو عمران خان نے کال واپس لی ہے، اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ عمران خان کو کنوے کر دیا گیا میسج اور بتا دیا گیا کہ معاملات اب جا رہے ہیں اینڈ کی طرف، معاملات جا رہے ہیں حکومت کی خاتمے کی طرف، حکومت کے اینڈ کی طرف، اور حکومت کی اب یہ جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور حکومت اب مزید دن نہیں نکال سکے گی، اب چیزیں فائنل ہونی ہیں۔ اور اب فائنل کیا ہونی ہے؟ دیکھیں، 3-4 چیزیں، اہم باتیں جو عمران خان تک کنوے کی گئی ہیں اہم ترین لوگوں کے ذریعے، وہ اب آپ نے سمجھنی ہے۔ پہلی بات جو عمران خان کو کنوے کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اندر الیکشن کروانے ہیں، اور کروانے 1 تاریخ کو ہے۔ دیکھیں، اس میں تو عمران خان نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ہم بھی تیار ہیں 1 دن الیکشن کے لیے، ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جب پی ٹی آئی اور نون لیگ اور حکومت کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، ان کے درمیان یہ نیگوشیشنز ہو رہی تھیں، اس دوران ہی پی ٹی آئی کی جانب سے بتا دیا گیا تھا کہ ہم 1 دن الیکشن کو تیار ہیں، 1 دن کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں، 1 دن میں آپ الیکشن کروا لیں، ہم بھی تیار ہیں۔ لیکن مسئلہ کہاں آیا تھا؟ مسئلہ آیا تھا ڈیٹ کے اوپر، کہ کون سی ڈیٹ، کب ڈیٹ رکھی جائے، کس دن الیکشن کروائے جائیں۔ پی ٹی آئی یہ چاہتی تھی کہ کم از کم جولائی تک الیکشن کروا دیے جائیں، کنڈکٹ کر دیے جائیں، اور اس سے آگے معاملہ نہ جائے۔ لیکن جو حکومت ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے کہ اگست ستمبر یہ 2 مہینے جو ہے یہ ہم نے نکالنے اکتوبر کے اندر، تو یہ 2 مہینے کا گیپ ہے، 2 مہینے کا۔ اب انہی 2 مہینوں کو فل کرنا ہے اور اس کو پورا کرنا ہے اور اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ پی ٹی آئی چاہتی ہے، دیکھیں اب تھوڑا سا معاملہ آگے بھی جا سکتا ہے، معاملہ یہ اگست ستمبر تک بھی جا سکتا ہے، تاکہ الیکشن 1 تاریخ کو ملک کے اندر کروا دیا جائے۔ جو پنجاب اور KP کے اندر جو معاملہ تھا وہ تو اب ان لوگوں نے اڑا دیا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو اب ان کے خلاف جو کارروائی ہونی ہے اس کو بھی انہوں نے مینیج کرنا ہے، اس کے اوپر بھی ایک لیگل کور اپ چاہیے، کیونکہ اب اس کو لیگلی کور اپ نہیں ملے گا تو یہ نگران حکومتیں دونوں کی دونوں یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہو چکی ہیں۔ آئین سے انہوں نے خلاف ورزی کرتے ہوئے بغاوت کر دی ہے، آئین توڑ دیا ہے، آئین معطل کر دیا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر بھی سزا ہونی ہے۔ اور دوسرا، جو انہوں نے
पंजाब के अंदर इलेक्शन का ऑर्डर निकला हुआ था सुप्रीम कोर्ट की जानब से, उसकी भी खिलाफ वर्जी करती है और इसके ऊपर भी इनके खिलाफ पर्चा मुकदमा और कंटेम्प्ट की कार्रवाई, तौहीन अदालत की कार्रवाई इनके खिलाफ होनी है। तो ये दोनों चीज़ें पड़ी हुई हैं अपनी जगह पर। अब इसका भी लीगल, इसका भी कानूनी एक कवर अप चाहिए, जो कि तहरीक इंसाफ ने ऑफ़र किया था। इमरान खान ने कहा था कि हम इसके लिए तैयार हैं, हमारी पूरी पार्टी कौमी असम्बली में चली जाएगी और हम एक लीगल कवर अप वन टाइम के लिए हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देंगे, एक आइनी तरमीम कर देंगे और उसके मुताबिक ये वन टाइम लीगल कवर अप मिल जाएगा। तो अब इसके ऊपर डिस्कशन हो रही थी। अभी ये तहरीक इंसाफ को कन्वे किया गया कि हम इसके लिए तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तहरीक इंसाफ वाले, तो कहा गया है कि तारीख को थोड़ा सा पीछे लेकर आएँ। ये जो अक्टूबर के अंदर इलेक्शन करवाना चाहते हैं, अक्टूबर के अंदर नहीं, इसको या तो अगस्त के अंदर लेकर आएँ या अगस्त के एंड या सितंबर के पहले स्टार्ट के दिनों में इसको करवा दिया जाए, ताकि मामलात हल हो जाए। अब इसके ऊपर डिस्कशन होनी है और साथ ही अब शहबाज शरीफ का इस्तीफ़ा, ये सबसे बड़ी शर्त और कंडीशन या डिमांड है इमरान खान की कि पहले आप टेबल के ऊपर इस्तीफ़ा रखें, नेशनल असम्बली डिसॉल्व करने की जो नोटिफिकेशन है, जो समरी है वो रखें, उसको सदर को भेजा जाए और उसके बाद फिर आके नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाएंगी और एक डेट, एक दिन, और फिर उसके बाद इलेक्शन के अंदर भी रिफॉर्म्स, और इलेक्शन के जो रिफॉर्म्स हैं वो किस किस्म की होनी है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करना है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर एक बायस किस्म का आदमी है, मुतासिब आदमी है और एक पार्टी बना हुआ है, हुकूमत के साथ मिलके सारी प्लानिंग साजिश उसका हिस्सा बना हुआ है। इस वजह से इलेक्शन कमिश्नर को फारिग करना, इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजना, ये भी बड़ा ज़रूरी है। इलेक्शन कमिश्नर को भी घर भेज दिया जाए और अहम तरीन रिफॉर्म्स कर दी जाए। फिर उसके बाद ये जो अमेंडमेंट करने के बाद लीगल कवर अप है वो दे दिया जाए। फिर सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली तोड़ दी जाए और साथ ही कौमी असम्बली तोड़ दी जाए और एक ही दिन में अगस्त के आखिरी या सितंबर की पहली तारीखों में इलेक्शन को करवा दिया जाए। अब ये तमाम की तमाम ऑप्शन कन्वे कर दी गई हैं और हुकूमत के साथ साथ इमरान खान को बता दी गई है और ये भी कहा गया, देखें ये एजेंडे का हिस्सा है कि जब इलेक्शन हो जाने फिर सब ने एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद 5 साल के लिए उस हुकूमत को पूरा टाइम देना है, हुकूमत को पूरा वक्त देना है ताकि वो टाइम निकाले, हुकूमत अपना वक्त पूरा करे। ये नहीं होगा फिर आप सड़कों के ऊपर निकल आए, एक पार्टी जीती है तो दूसरी सड़कों के ऊपर निकल आए, फिर वही मार धाड़, जलाओ गिराओ, फिर वही यहाँ पर इंतशार खलफशार, ये फिर एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अब कन्वे कर दिया गया, इनको बता दिया गया कि आपने इसके ऊपर भी बात करनी है और इमरान खान ने कहा ठीक है मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजा जाए, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को फारिग किया जाए, क्योंकि इसकी मौजूदगी में इलेक्शन किसी सूरत इंडिपेंडेंट, साफ़ और शफाफ नहीं हो सकते। तो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के लिए ज़रूरी है। अब ये सारा का सारा जो एक स्केच है, जो पूरा एक प्लान है, वो इमरान खान के सामने रख दिया और मामला अब आगे जाना है।